بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے السحر التسفیح، ایسا جادو جو صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور عرب میں یہ جادو مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے کرواتی تھی۔ اگر کوئی لڑکی سحر التسفیح یعنی باندھ دینا، ربط البنات کا شکار ہو تو اس کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار رہتی ہے، جیسے جناتی اثرات، شادی میں رکاوٹ، یا پھر رحم سے متعلق عجیب و غریب مسائل۔ سحر التسفیح ہے کیا؟ یہ جادو کی ایک قسم ہے، چونکہ اللہ کے دین میں جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہیں۔ جو انسان کو دین سے، اللہ کے دین سے خارج کر دیتا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جو اسے خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس عمل کی حقیقت کیا ہے، آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور تسفیح کا مطلب ہے کسی چیز کو بند یا محفوظ کرنا، کسی چیز کو پیک کر دینا۔ عمومی طور پہ یہ والا سحر جو ہے، یہ وہ خواتین جو اپنی بیٹیوں کے لیے عرب کے اندر یہ والا جادو کرواتی تھیں، اسے مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا تھا، جیسے ربط البنات، الثقاف، التصفاح وغیرہ۔ عمومی طور پہ یہ عمل زیادہ تر مغربی عرب ممالک میں، خصوصاً جو دیہاتی علاقے ہیں، یہ ان میں پایا جاتا تھا جہاں جہالت زیادہ تھی، اور بعض مائیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے نام پر یہ جادو کرواتی تھیں، حالانکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بچیوں پر کم عمری یعنی 10 سال سے پہلے یہ عمل کیا جاتا تھا، اور اس بچی کو کسی بوڑھی عورت جادوگرنی کے پاس لے جایا جاتا۔ وہ اس کے اوپر مختلف طریقوں سے جادو کرتی تھی، جیسے دھاگے یا مخصوص چیز سے گزارنا، آگ وغیرہ سے اس کے اوپر سے گزارنا، اور جسم کے مختلف اعضاء کو داغنا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو داغنے سے منع فرمایا ہے، اور جسم سے نکلے ہوئے خون کے ساتھ کچھ چیزیں کھلانا، اس کو مخصوص اس خون کے اوپر مخصوص الفاظ پڑھنا، اور یہ سارے عمل اس عورت کو جسمانی اور روحانی طور پہ باندھنے کے لیے کیے جاتے تھے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، اور اس کو کسی بھی قسم کی ایسی شہوت یا ایسا معاملہ نہ ہو جس کی وجہ سے یہ کسی اپوزٹ، اپنی جنس یعنی اپنی جنس مخالف کی طرف اس کی اٹریکشن نہ ہو۔ یہ کہنا کہ اس عمل کے دوران لازمی طور پر جن رحم میں داخل ہو جاتا ہے یا اسی طرح کی تفصیلات، تو یہ حقیقت ہے، اور اس کے اوپر تجربات بھی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سحر بعض دفعہ ماؤں کی اس عمل کی وجہ سے بچیوں کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ بعض مائیں اپنی بیٹیوں کی بلوغت کے فوری بعد کسی عامل کے پاس جاتی ہیں، اور جا کر کے ان کی زندگی کو اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کروانے کے لیے اس کو روک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 10 سے 12 سال کی عمر کے درمیان یہ عمل کروایا جاتا ہے۔ اس عمل کے نقصانات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے شادی میں رکاوٹ کا بڑا مسئلہ آتا ہے، اس کے بعد منگنی بار بار ہو کر ٹوٹتی ہے، اور ازدواجی زندگی میں نفرت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ذہنی اور جسمانی مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، عبادات سے دوری ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ تمام تر مسائل نفسیاتی مسائل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی علامات کے اوپر اگر بات کریں تو ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ سر درد، آنکھوں میں درد، کمر میں درد، حیض کی بے قاعدگی، اور غصہ، تنہائی پسند ہو جانا، اور بعض اوقات عجیب و غریب خواب یا ان خوابوں کا احساس ہونا، اور بعض دفعہ کسی بھی ایسی لڑکی کو کسی ایسی مخلوق یعنی ایک دماغی طور پہ اس کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی روحانی مخلوق ہے، اور یعنی کوئی جن ہے جو میرا محافظ ہے، اور مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، اور وہ شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ علامات ہر لڑکی میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس طرح
مثلا شادی کے اوپر اس کے اثرات کیا آتے ہیں؟ شادی کے متعلق رشتے آ کر واپس چلے جانا، خود لڑکی کا بلا وجہ انکار کر دینا، اور اگر شادی ہو جائے تو شادی کے بعد میاں بیوی میں محبت کا ختم ہو جانا، اور بعض ایسی خواتین جن کے ساتھ یہ مسائل ہوئے وہ 2 سال تک اپنے خاوند کے ساتھ جماع کی طرف نہیں جا سکیں، اور بعض کیسز میں طلاق تک نوبت پہنچ جانا اور میاں بیوی کے درمیان محبت کا بالکل ناپید ہو جانا، ختم ہو جانا۔ ایک اہم غلطی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جادو ختم کرنے کے لیے دوبارہ جادوگروں کے پاس ہی جاتے ہیں۔ یہ سخت حرام ہے اور ان چیزوں سے آپ کے مسائل مزید بڑھتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف شرعی رقیہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنا علاج کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اذکار یعنی صبح و شام کے اذکار کی حفاظت کرنا، اور صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کا علاج کرنا۔ یاد رکھیں کہ جادو کا علاج کبھی بھی جادو سے نہیں ہوتا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سحر تصفیح ایک حرام اور ایک خطرناک عمل ہے۔ اس کا حل صرف قرآن و سنت میں ہے۔ جہالت اور غلط طریقوں سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔